ٹرمپ دھمکی لائی ٹرمپ نے ہونا مولوی پیر تے پاکستانی جتنے بک بک کر دے سن مولوی خادم بڑی سخت تقریریں کرتا ہے تو میں کہوں ٹرمپ نو کہو نا اسلام امن کا درس دیتا ہے کیوں جی میں تقریر کردا سی تے کہندے نے بڑی ڈاڈیاں تقریراں کرنا او چلیو پاکستانی حکمران چلو جنرل باجوی نو خدا اور ہمت دے وے انہیں کم از کم اتنی گل تے کر دیتی کہ ہمیں امریکی امداد کی ضرورت نہیں ہے تو جنیا تھوڑا جا 2 قدم اور ودا یہ ٹرمپ دی ماں بھی نہ مر گئی تھی تو گل کرو ٹرمپ کون ہوتا ہے چوڑا پاکستان کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے چوڑے تو یہ عراق نہیں ہے یہ شام نہیں ہے یہ یمن نہیں ہے یہ سعودیہ نہیں ہے جنہوں نے تمہیں تحفے دیے یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جنہوں نے ٹیک دیکھ کر اپنی گردنیں نیچے کر لی تھی ٹریکوں کے نیچے یہاں محمد عربی کے وہ غلام رہتے ہیں جو پھندے کو دیکھ کر بھی مسکرا پڑتے ہیں ہاں تمہیں پتہ ہی تو ویسے لگے تے چڑیاں ماردا رہا ہاں تو لگے تے چڑیاں ماردا رہا اے پاکستان سائیاں والا ہے ہاں جی تینوں کو ہاں یہ سائیاں والا ہے تینوں کو غلط فہمی ہو گئی میں اندر حملہ کروں گا آ رہا پتر ہاں تو بکواس کرنا حضور کی امت جاگی ہوئی ہے یہاں ہاں لبیک کے نعرے سے جاگی ہوئی ہے یہاں تو ہمارے 10-10 سالہ بچے بھی مان میں نہیں ہے ہاں یہاں خواتین بھی مان میں نہیں ہے وہ بھی کہتی ہے موقع آیا تو ہم عامر کی طرح ہم بچے بھی دے کر دنیا کو بتا دیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو جہاں میں پہلے بھی ہم کہتے تھے ہماری قوم کو چونکہ باتیں سمجھ نہیں آتی تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو پھٹے لگایا وہ راضی ہو گیا تم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر قرآن حدیث نصاب سے نکالا وہ راضی ہو گئے تم نے قرآن یہود و نصارہ کے کہنے پر ممتاز قادری کو قاتل اور دہشت گرد قرار دیا یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے نصاب پورا بدل دیا یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے مسجدوں کے سپیکر اتارے یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے ہزاروں پرچے کاٹ دیے درود و سلام پر یہود و نصارہ راضی ہو گئے تم نے ننگی بچیاں پرویز مشرف نے ننگی بچیاں مسلمانوں کی بش کو نچا کر دکھائیں وہ راضی ہو گئے کبھی بھی قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو قیامت تک امت کو کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے ایک صورت ہے راضی ہونے کی کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ اس لیے بہتر یہی تھا کہ انسان یہود و نصارہ کے ساتھ یاری نہ لگاتا میں آپ ایک روایت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں سید نعیم الدین مراد آبادی نے بھی یہی لکھا فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری بصرہ کے گورنر تھے حضرت عمر کو بتایا گیا کہ انہوں نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب رکھا ہوا ہے وہ لکھتا ہے ان کے خط و کتابت حساب کتاب لکھتا ہے حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا گورنر کو بلا لی فرمایا تو نے ایک نصرانی کو یہ عہدہ کیوں دیا ہے اللہ ان کو ذلیل کہتا ہے تو ان کو عزت دیتا ہے اللہ کہتا ہے ان کو دور رکھو تم ان کو قریب کرتا ہے ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں سنیں ذرا بات اسلام یہ ہے ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس کے بغیر میرے سلطنت نظام نہیں چل سکتا یہ بڑا قابل ہے مسلمانوں کے اندر ایسا بندہ قابل کوئی نہیں اس لیے یہ میری مجبوری ہے اس نصرانی کو یہ عہدہ دینا فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت عمر فرمان لگے تو فرض کر لے بھائی آج یہ نصرانی مر گیا یہ مر گیا آج بتا پھر کیا کرے گا فرمایا جو اس وقت کام کرنا ہے سمجھ لے آج یہ نصرانی زندہ ہوتے مر گیا متبادل مسلمان لیا اس سیٹ پر جب بات یہ ہو نا تو پھر اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ کسرا کے دروازے کھڑکا دیتا ہے جب یہود و نصارہ کو تم پروٹوکول دو گے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا کر وہ بھی 295 پر بات کرے ہاں جی وہ بھی 295 پر عیسائیوں کو بلا کر بھی 295 پر وہ بات کریں بتاؤ اے عیسائیوں قیامت تک کوئی مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چوں بھی کر سکتا ہے تم ہمیں درس دیتے ہو امن و سکون کے اور عیسائی بھی 295 کے تم نہ بھونکو نا ہم تو بناؤ قانون عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے اندر جیڑا مرضی قانون بناؤ اسی تواڈے نال کھڑیا ساڈے دل وچ کوڑ کوئی نہیں نا اساں کوئی جناب عیسیٰ دے بارے گل کرنی نہ نہیں نہ ہونا تواڈے دلاں وچ کوڑ ہے گستاخی رسول دا
ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਕ ਬਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੇ ਗਿੱਲ ਚ ਕੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। اس واسطے اسلام اپنا ہر چیز علیحدہ رکھتا ہے۔ ہاں جو یہود و نصارہ کا یار ہے، ہن بھی باز آ جاؤ۔